اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ غیبت کا سننے والا ایسا ہی ہے گویا وہ خود غیبت کر رہا ہو۔ ضروری تو نہیں تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے مگر انسانیت کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اکیلا جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں قبر میں نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کرے گا۔ کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ ہنستے رہا کرے، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں مرشد۔ اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے لوگ نہیں۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ڈپریشن میں ہی جاؤ گے۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ہی ذات۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ حسد کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ کھلی دشمنی منافقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ تحقیق سے ڈرتا ہے۔ عقل کا وجود سوال کرنے سے برقرار رہتا ہے۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ جو خالق سے انس رکھتا ہے اس کو خلق سے وحشت ہو جاتی ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ اللہ ادھوری داستان کو خوبصورت رنگوں سے مکمل کرنے پر قادر ہے۔
ایک خوبصورت یقین: اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ سکون انسان کا کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جیب میں وزن ہو تو بعد میں وزن آ ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں۔ لوگوں، پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن کو جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ کھنڈرات میں بدل جانے والی پرانی خوبصورت عمارتیں یہ ثبوت ہیں کہ ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں جس کی کوئی معافی نہیں۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ جس دن قرآن خوانی کی بجائے قرآن فہمی کی محافل ہماری روایت بن گئی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک، وسائل کتنے ہی محدود ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔